بہت ریگارڈ کیا. اس وجہ سے آپ نے بوٹ پالش والی بات کی تھی obviously نا جی. اور وہ جو آپ نے حمزہ کو ڈائریکٹ کہا تھا وہ جب آپ کسی کے بوٹ پالش کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو بوٹ پالشیوں کی ہی ضرورت پڑے گی نا. شہباز شریف صاحب سے بھی کوئی آپ کی کوئی ناراضگی تھی؟ سارے نظام سے تھی نا جی. ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا, آپ نے تو کہہ دیا تھا حمزہ آپ کے وہ جو آپ نے الفاظ کہے تھے. وہ حمزہ بھی بیچارہ جو تھا نا وہ بھی بیچ میں رستے میں آ گیا. اصل بات تو شہباز شریف صاحب کی ہی. مسلم لیگ نون چھوڑنے کے بعد یہ سٹوری ڈیفرنٹ بالکل کی ہو جاتی ہے. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تب بالکل ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی. ہم ایجیٹیٹ کرتے تھے اندر بیٹھ کے. تو پھر کیا آپ کی قیادت کیا کہتی ہے؟ پیچھے کر دیا جاتا تھا ہمیں میٹنگوں میں نہیں بلایا جاتا تھا بھائی. اس وجہ سے آپ نے کہا تھا آپ کے باپ کا پنجاب نہیں ہے. تاریخ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک آپ کا پروگرام ہوا تھا منصور علی شاہ کے ساتھ, اگر آپ کو یاد ہو, فوراً اس کے بعد منصور علی خان کے ساتھ کوئی ٹھوس وجوہات نہیں نظر آ رہی تھی چھوڑنے کی پی ایم ایل نون کے وقت. کرتا ہے جبر برسو, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں مڈل کلاس سے تعلق ہوں, میں کوئی امیر آدمی نہیں. ٹھیک ہے. 10 سال کی وزارت کے بعد بھی نہیں ہوں, تو اس کا مطلب میرا بہت بڑا تو امتیاز ہے کہ میں نے وہ ڈکیتیاں اور چوریاں نہیں کی جو نارمل لوگ کرتے ہیں. سر یہ والی مسلم لیگ نون کے ساتھ کب سے آپ کا جو سفر ہے وہ اس کا آغاز ہوا؟ جب یہ جنگ شروع کی اصل وہ تھی 12 اکتوبر, کیونکہ ڈیموکریٹک سوچ جو میری تھی, جس کو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھی. آج وہی مسلم لیگ نون جو مسلم لیگ ہے وہ نون میں بدل چکی ہے. مسلم لیگ کے نیریٹو سے, مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی سے, دو قومی نظریے سے, آئیڈیالوجی آف پاکستان سے, نہ تو نون کا تعلق ہے کوئی, نہ اس مسلم لیگ کا تعلق ہے جو نون نے بنائی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی سول آمریت کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ کس طریقے سے؟ مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے نا وہ. اچھا, میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو یہ کرنا ہے, اور جس گود سے انہوں نے پرورش پائی تھی وہ سب جانتے ہیں. کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان کی یہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں کرنٹ سینیریو کو؟ عدالت میں اس کے شدید مخالف ہوں. اس کے آئینی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس نے جو ہے وہ حالت حال خراب کر دی, ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید پھر یونٹس بنے. تو جو صوبے ہیں نا وہ بننے چاہیے زبان کی بنیاد پہ نہیں, مذہب کی بنیاد پہ نہیں. نام چینج کر دیں. نہیں, نام نہیں چینج کر. جی قادری صاحب کیا حوال ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بڑی اچھی گزر رہی ہے اللہ کا طرز سے جی, جو وہ وقت گزار دے. اچھا سید زعیم حسین قادری صاحب سر, اگر عوام کچھ آپ کو نہ جانتی ہو, ٹھیک ہے, باہر سے دیکھ رہی ہے, سپوز ایسے سمجھے, کون ہے زعیم قادری, کیا اس کی جرنی کیا ہے؟ جرنی بہت لمبی ہے جی. کالج پالیٹکس, اس کے بعد ایف سی کالج کا سیکرٹری جنرل, اس کے بعد ایم بی اے ایل ایل بی, اس کے بعد وکالت سے بھاگنا اور بینکنگ کی طرف جانا, اور دنیا کے 3rd بیسٹ بینک میں سوسیتے جنرال میں 14 برس کام کرنا, اور پھر اس کے بعد ایک دم ایک ڈبیکل ہونا جنرل پرویز مشرف کا, اور اس سے پہلے 2 ماہ 3 ماہ ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر فار امپلیمنٹیشن انسپیکشن کمیشن, اور اس کے بعد پھر ایک سوچ دماغ میں, وہ ایجیٹیشن جو میرے والد میرے دادا کی, میرے دادا انگریز کے خلاف نبرد آزما رہے, میرے والد اور تایا دونوں نے پاکستان موومنٹ میں بھرپور کردار ادا کیا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس پہ اکنالج کیا گیا, اور 3 گولڈ میڈل تحریک پاکستان نظریہ ٹرسٹ نے میرے گھر میں دیے. میرے دادا کا, میرے والد چیف جسٹس سید شمیم حسین قادری صاحب, اور میرے والد سید سلیم حسین قادری صاحب کو عنایت فرمایا. اور مسلم لیگ میں کیونکہ اوبیسلی 1936 میں تقریباً جوائن کی دادا نے, اور پھر اس کے بعد سفر تھا وہ پاکستان موومنٹ کا بڑا کٹھن, جس میں بہت تکلیف کاٹی, اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس خطے میں حاضر ہوئے, اس لیے کہ پاکستان اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو کام کیا, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا, وہ میرا خیال میں پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بننے والی واحد ریاست جو ہے وہ پاکستان ہے. تو ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے کہ میرے خاندان نے, میری والدہ کے خاندان نے, میرے والد کے خاندان نے بے بہا قربانیاں دیں اس ملک کے حصول کے لیے, جو میرے لیے سب سے بڑی عزت اور تکریم کی بات ہے. جمہوریت اوبیسلی بسی رہی, ایوب خان کا مقابلہ کیا, یحییٰ خان کا مقابلہ کیا, ذوالفقار علی بھٹو کی سول آمریت کا مقابلہ کیا, اور پھر میں نے ان کی سنت پوری کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا. تقریباً 5 بار
جیل گیا. سب سے لمبی جیل جو تھی وہ تقریباً 8 ماہ کی تھی, اور ایک جدوجہد تھی مسلسل, اور ایک جنگ تھی جو کی, اور دنیا نے دیکھا اس کو. ٹھیک ہے, اللہ کا فضل سے ہم ڈیویٹ نہیں کیے, بڑی بڑی آفرز آئیں. ذوالفقار علی بھٹو کی سول آمریت کہتے ہیں آپ؟ obviously مارشل آرٹ, کس طریقے سے؟ مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے نا وہ. اچھا, میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو یہ کرنے کو, تو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے نا, اور جس گود سے انہوں نے پرورش پائی تھی وہ سب جانتے ہیں. تو پھر جب وقت ضرورت آپ ڈیموکریٹ بن جائیں, جو اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کی سب جو قیادتیں ہیں وہ وقت ضرورت وہ ڈیموکریٹ بھی بن جاتی ہیں, اور پھر وہ آمریت کے پاس ساتھ بیٹھ کر اقتدار کے حصول کے لیے اپنی بڑی پرانی آپ کی ایفیلیشن ہے مسلم لیگ کے ساتھ. جی ہاں, تین پشتوں اور کا مسلم لیگ جب پاکستان بننے کا ٹائم تھا اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا, تو مسلم لیگ ہی تھی جس نے پاکستان کو آزادی دلوائی. اس کے اندر جتنے عظیم رہنما تھے, آج وہی مسلم لیگ جو مسلم لیگ ہے وہ نون میں بدل چکی ہے. ٹھیک ہے, اگر کہہ سکتے ہیں نا 90s کے بعد, کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, کیونکہ میں دیکھ لیا نا مسلم لیگ کے نیریٹو سے, مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی سے, دو قومی نظریے سے, آئیڈیالوجی آف پاکستان سے, نہ تو نون کا تعلق ہے کوئی, نہ اس مسلم لیگ کا تعلق ہے جو نون نے بنائی ہے. کیونکہ اگر وہ ہوتا تو وہ مودی میں ان کے گھر نہ آ رہا ہوتا نا. اچھا, اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ پاکستان, یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایک جنگ و جدل کے سلسلے میں رہنا چاہیے, لیکن ہندو مینٹالٹی کو جانتے ہوئے جو میرے والد اور اس وقت کے لوگوں نے بتائی, جن کو یہ ضروری محسوس ہوا کہ وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور وہ 2 نیشن تھیوری جو تھی اس کو جو پروموٹ کیا جائے, وہ اس لیے پروموٹ کی گئی کیونکہ وہ لوگ ہندو مینٹالٹی کو جانتے تھے. وہ آپ کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں رہنے والے مسلمان جو ہے وہ قابض ہیں, کیونکہ یہ ان کا خطہ, اس لیے تھا تو ان کا ہی خطہ, لیکن جب ہم آئے اور یہاں پہ اسلام کی روشنی پھیلی اور لوگوں نے اسلام کی طرف راغب ہوئے, کیونکہ جو جس میتھولوجی پہ وہ ڈپینڈ کرتے تھے وہ دین تو ہے نہیں, وہ تو ایک میتھولوجی ہے, تو لوگ کنورٹ ہونے شروع ہوئے. اور پھر تصوف اور اولیاء کرام نے جو مہربانی فرمائی اس خطے میں, حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار, حضرت پیر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار, اور دیگر میرے اپنے بزرگ اکبر حضرت ابوالفرا فاضل الدین صاحب, جب ہم تشریف لائے وہ آئے تھے یہاں بغداد سے, تو انہوں نے آ کے جب یہاں کام شروع کیا تو لوگوں کو انہوں نے ان کے دلوں کو وہ سکون دیا دین نے, جو دین اسلام واحد دین ہے جو دیتا ہے, جو برابری کی سطح پر لوگوں کو ڈیل کرتا ہے, جو نہیں مانتا امیر غریب کی تفریق کو, جو نہیں مانتا ذات اور عہدوں کی تفریق کو, بلکہ تو اس نے اٹریکٹ کیا نا لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو لوگ جب مسلمان ہو گئے تو obviously پھر ضرورت محسوس ہوئی, اور ہندو جو تھے ان کے they were on a very weak ground over issues, not only on religious issues, on social, moral, فائنینشیل ایشوز ایز ویل. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا نقصان ہوا اور لوگ پھر مسلمان ہوتے چلے گئے, اور وہ جب اس کی آتی رہی ایک سنو بال افیکٹ ہوتا رہا, تو ایک بہت بڑے آج بھی ہندوستان میں بھی تقریباً پاکستان میں 23 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی, وہاں پہ 25-27 کروڑ مسلمان ہیں. نہیں, مجھے یہ بتائیں قادری صاحب, ایک اس مسلم لیگ کے ساتھ بڑی دلی اور ایک آئیڈیالوجیکل ایک ایفیلیشن, اور جس طریقے سے آپ ہسٹری بتا رہے ہیں, بڑا اسٹانچ بلیو ہے آپ کا جو نظر آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں سر, یہ والی مسلم لیگ نون کے ساتھ کب سے آپ کا جو سفر ہے وہ اس کا آغاز ہوا؟ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم تو میرا سفر کا آغاز جو تھا, آپ کا سفر کا, جی میرے سفر کا آغاز جو تھا وہ میرے والد جب صدر تھے تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے جوائن کی تھی مسلم لیگ. ٹھیک ہے, وہ یونائٹڈ مسلم لیگ تھی. ٹھیک ہے, پھر جنید صاحب کی پرائم منسٹرشپ آ گئی. ٹھیک ہے, اور یہ وزیر اعلیٰ بن گئے, تو انہوں نے وہ قبضہ گروپ نے اپنا قبضہ کرتے کرتے وہ پھر میں نے جب یہ جنگ شروع کی اصل وہ تھی 12 اکتوبر, کیونکہ ڈیموکریٹک سوچ جو میری تھی, جس کو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھی, اس کا بھی میں آگے ذکر کروں گا. ٹھیک ہے, وہ یہ تھا کہ ہم نے رول آف لا, پیپل انٹرسٹ, لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے فائٹ کیا, اور 10 سال کیا, اور اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی جھول نہیں آئی اس میں, اور ہم نے, لیکن وہ وقت بھی گزر گیا. اور اس کے بعد جب وہ آپ دیکھیں کہ جب وہ چیزیں آگے کو چلتی گئی تو صرف مطمع نظر اقتدار بن گیا نا. ٹھیک ہے, اور اس اقتدار نے پھر اولیگارکی کی شکل اختیار کر لی. دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے, میں نہیں سمجھتا اس ملک میں ڈیموکریٹک نارمز پورے ہو رہے ہیں, اور اس ملک میں کوئی ڈیموکریٹک بہت ڈیموکریٹک لیڈرشپ آئی رہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد, کیونکہ انہوں نے تو جمہوریت کی بات کی تھی. جی,
لیکن ان لوگوں نے اس کو ڈیموکریسی سے اولیگارکی میں تبدیل کر دیا. اولیگارکی ایک ایسا نظام ہے جس میں پیسے کے ذریعے اقتدار کا حصول اور اقتدار کے بعد پھر پیسہ بنا کر اس میں لوگوں کو انوالو کر کے اور پیسے کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ, یا جو یہ جو پل سڑکیں یہ جو روزی پکچرز پینٹ ہوتی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں اس ملک میں لوگ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے عادت ڈال دی نا 85 کے بعد. دنیا کے مہذب معاشروں میں پیسے لے کے بریانی کے ڈبے پہ, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جمہوریت the real democracy doesn't exist not at all. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی قیادتیں, یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں یہ کتنے سال کے بعد آپ کو ریئلائز ہوا؟ سر وہی ہو گیا آپ جناب محترم کی کیا ایج ہوگی؟ حضرت دیکھیں میں اس وقت آپ نے تقریباً 90 سے آپ نے سیاست 1998 سے سٹارٹ کی, 2 سال ایڈوائزر رہے. سیاست تو میں کالج سے کر رہا تھا. کالج سے کر رہے ہیں. نہیں, جب میں پاکستان کی قومی سیاست کی بات کریں تو وہ جب میں آیا ادھر تو بڑا مزہ آیا کہ وہ میری اس وقت 28 سال عمر تھی اور میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوا. میں 2 مہینے رہا اور اس کے بعد 12 اکتوبر ہو گیا. ہم جنگ کرنے نکل پڑے کہ نہیں جی ہم نے تو ڈیموکریٹک نارمز کے لیے لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے وہ لڑائی کی تو obviously جو کہا جاتا تھا وہ تو عین جمہوری اصولوں کے مطابق تھا اور اس پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو ریسٹور کرنے کے عین مطابق تھا جو ایک ینگسٹر کی سوچ ہوتی ہے. پر ایونچولی جب وہ 2008 میں تشریف لائے واپس تو پتہ لگا کہ یہاں تو وہ جو ہم سوچ رہے تھے وہ بالکل غلط ہے. اسی دن سے اس کا ادراک ہونا شروع ہو گیا. تو 2018 تک وہ چیز اتنی پک گئی, کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل ورکر کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی نہ جائے تو وہ ایجیٹیٹ ہوتا ہے. مانی جائے کہ میں بات نہیں کر رہا, سنی نہ جائے. کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں بات کرنا ہر ایک کا حق ہے. مانے جانے کے لیے کا ایک نظام موجود ہے کہ جس پہ زیادہ لوگ اگری کریں, اس کو مان لیا جائے. سمجھ گیا ہوں سر قادری صاحب آپ کی بات. میری گزارش ایک بہت بانا سی گزارش اور معصومانہ سا سوال ہے کہ المیہ یہ ہے پاکستان کے اندر, کوئی بھی سیاستدان کی ہم بات کریں, صرف میں آپ کی نہیں بات کر رہا, کسی بھی سیاستدان کی بات کریں تو وہ جو ہے تقریباً 20 سے 30 سال 40 سال 50 سال جتنا بھی ہے, جب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج آ جاتی ہے یا کوئی پارٹی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی یہ سٹوری ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کے ایشوز ہیں, ورکر کو عزت نہیں ملتی. اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ 2008 سے لے کر 2018 تک 10 سال آپ نے ایوان کے اندر گزارے ہیں. پھر آپ نے 2018 کے بعد جب آپ کا یہ نون لیگ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا وہ تو اس پہ میں آتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد ایک آپ کا پروگرام ہوا تھا منصور علی شاہ کے ساتھ, اگر آپ کو یاد ہو, فوراً اس کے بعد منصور علی خان کے ساتھ. اس میں نے جتنا پروگرام دیکھا ہے اس میں کوئی ٹھوس وجوہات نہیں نظر آ رہی تھی چھوڑنے کی پی ایم ایل نون کو. کہتے ہیں نا, میں بتاتا ہوں, جی میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے جبر برسو, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں ان وقتوں میں بھی یہ شعر, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ٹھیک ہے. میرے والد بھی پولیٹیکل ورکر تھے اور میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. آج بھی نہیں ہوں. 10 سال کی وزارت کے بعد بھی نہیں ہوں. تو اس کا مطلب میرا بہت بڑا تو امتیاز ہے کہ میں نے وہ ڈکیتیاں اور چوریاں نہیں کی جو نارمل لوگ کرتے ہیں. مائی آنر. اس سے آگے چلیں تو دیکھیں آپ روز ایک چیز کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. 2002 سے شروع کر لیتے. ٹھیک ہے. 2002 کا الیکشن آیا. ٹھیک ہے. ہم لڑ رہے تھے. ہم نے پی ایم ایل این کا تو وجود ختم ہو گیا تھا نا. ٹھیک ہے. کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. کوئی الیکٹیبلز, کوئی پیسے والے لوگ تو نہیں تھے. ہم نے گھر گھر گلی گلی جا کے پورے پنجاب میں لوگوں کو تیار کیا, ان ایم ایس ایف اور یوتھ ونگ کے لڑکوں کو جو پولیٹیکل تھورپ بریڈ پولیٹیکل ورکرز تھے. ان کی جیب میں پیسے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. ان کو کہا کہ الیکشن لڑو, ہار جاؤ بے شک لیکن لڑنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے اپنی پریزنس دکھانی ہے. ٹھیک ہے. وہ لڑے. ینگسٹرز تھے, محنت کی, 12 15 18 18 20 20 22 ہزار ووٹ لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اور وہ ڈٹ گئے اور 5 سال انہوں نے کاف لیگ کے وہ مظالم جو مارشل لا سے بھی بدتر تھے برداشت کیے اپنے اپنے حلقوں میں. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ آ گئے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ اب یہ آ گئے ہیں تو اب ان لوگوں کو وہ عزت اور تکریم ملے گی اور وہ اپنا الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے. ہار بھی جائیں تو کوئی بات نہیں. وہاں کیا ہوا کہ اکراس دا بورڈ وہ تمام لوگ جو کاف لیگ میں تھے ان کو لے کر انہی لوگوں پر دوبارہ ظلم کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا جو بیچارے لڑ رہے تھے لڑکے ینگسٹرز. تو ہوا کیا اسے, ہوا یہ کہ جب گورنر رول لگا وہ سارے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اور وہ 32 40 لوگ ایک جگہ پھر رک گئے. پھر آپ کو پیپلز پارٹی, عرض یہ ہے کہ جب آپ ظلم کرتے ہیں نا, یہ ظلم ہے
کہ وہ لوگ, اور ہم اس پہ ایجیٹیٹ کرتے تھے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کی وہ بات اور وہ جنگ جو تھی وہ میرے سوال کا جواب قاضی صاحب رہ گیا ہے. میں صرف یہ کہنا, صرف آپ کا نہیں کہہ رہا, بہت سارے, میں آپ وہ چودھری نثار صاحب کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, نہیں نثار صاحب کی تو اور میں دیکھتا ہوں نا, اب ڈفرینٹ کہتا ہوں, سیزن پولیٹیشینز جو بھی ہیں, بہت سارے دوست محمد کھوسا اگر ڈی جی خان سے دیکھیں تو وہ بھی چیف منسٹر تھے مسلم لیگ نون کے اندر, ٹھیک ہے, اور ان کے والد صاحب کی بڑی ایفیلیشن تھی, وہ بھی گورنر رہے تھے. نہیں, یہ جب مسلم لیگ نون چھوڑنے کے بعد یہ سٹوری ڈفرینٹ بالکل کی ہو جاتی ہے, جب اقتدار میں ہوتے ہیں تب بالکل ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی. کس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, یہ تب بھی تھی, ہم ایجیٹیٹ کرتے تھے اندر بیٹھ کے. تو پھر کیا آپ کی قیادت کیا کہتی ہے؟ پیچھے کر دیا جاتا تھا ہمیں, ہمیں میٹنگوں میں نہیں بلایا جاتا تھا بھائی. تو آپ کہہ رہے 2002 سے لے کے 2018 تک آپ کرتے رہے. ہم مجبوری تھے, ہم 15 18 پروگرامز کرتے تھے, 12 جیلیں تھی, کدھر کر دیتے ہمیں وہ, یہ تو نہیں کر سکتے کہ ٹکٹ نہ دیتے. جب کر دیا, بٹھا دیا, منسٹری سے علیحدہ کر دیا, میرے منہ پہ کہا گیا کہ آپ تو یار آپ کی شکل پسند نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی کو, جس کی وجہ سے ہم آئے, اس لیے ہم آپ کو پروموٹ نہیں, آپ آگے نہیں جا سکتے. اس کی کیا وجہ, آپ نے ریزنز نہیں پوچھی؟ نہیں, ریزن بتا دی انہوں نے کہ ان کو شکل نہیں پسند. آپ شکل وجہ اس لیے کہ آپ نے مارشل لا کا مقابلہ کیا نا بھائی. اچھا, آپ نے وہ کچھ کہا اور وہ کچھ کیا جو ادارے کو منظور نہیں تھا. لیکن اصل بات جو پتہ لگی بعد میں وہ یہ تھی, جو آخری 7-8 سال میں پتہ لگی, کہ ان کا مطمع نظر جو ہے وہ اس ملک میں لوگوں کی بھلائی یا جمہوریت کی ترویج نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ ایسے سسٹمز بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اقتدار میں کس طرح ہیں, اور اقتدار میں جب آتے ہیں تو اس کو طول دینے کے لیے یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اور لے کے آگے چلتے ہیں. تو یہ تو رول آف لا نہ ہوا نہ یہ رول آف ڈیموکریسی ہوا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جمہوریت سے آج لوگ ڈسگرنٹل کیوں ہیں, کیوں لوگ 70% ووٹ نہیں دیتے اس ملک میں, کیوں 30-35% ووٹنگ ہوتی ہے, ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے. اسٹیبلشمنٹ کی وجہ نہیں ہے, وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیموکریٹک نارمز کو, ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. Obviously, اور آپ بھی اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا پارٹ بن چکے ہیں. ہاں دیکھیں نا, اب ہم نے وہ پولیٹیکل پارٹی بنائی تو کیا بنائی, میں تو ایک کیا مینیفیسٹو سن لینا جی, میں نے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی نا, اور اقتدار کے لیے جس دن میں نے 2018 میں ان کو چھوڑا, اس دن مجھے عمران خان صاحب نے ٹکٹ اناؤنس کر دیا میرا. ٹھیک ہے, میڈیا گواہ ہے. کیوں نہیں لی پھر؟ ہاں دیکھیں, میں نے کہا بھائی اب پھر اس کا مطلب میں لوٹا ہو جاؤں گا نا, کہ مجھے کس کو نہیں پتا تھا کہ 18 میں عمران خان صاحب جیت رہے ہیں. آپ خاقان صاحب کی جو پارٹی سن لینا, وہ بھی تو تبدیلی نہیں ابھی سن لینا, میں آ رہا ہوں. آپ نے 18 میں جی آپ نے کیا کیا, کون لایا عمران خان کو, کس طرح جیتا عمران خان؟ جس نے نون لیگ کو لایا تھا. تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو. تو میں اگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جیت رہے ہیں, سب کو پتا تھا, تو میں چلا جاتا, ٹکٹ لیتا ہے, میں نے بن جاتا اور بات ختم. ویری سمپل. لیکن انڈیپینڈنٹ آپ نے اسٹینڈ, ہاں میں نے کہا جی میری لڑائی اور ہے. میں اگر اپنا سٹانس چینج کر دوں گا تو میری کافن میں کبڈ میں کافن آ جائے گی کہ میں نے اقتدار کے لیے پارٹی بدلی اور میرے اختلافات جو تھے وہ اقتدار کے حصول کے لیے تھے. میں نے کہا میں آئی ایم سوری, میں بہت 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 ریگارڈ کیا. اس وجہ سے آپ نے بوٹ پالش والی بات کی تھی obviously نا جی. اور وہ جو آپ نے حمزہ کو ڈائریکٹ کہا تھا, وہ ان کو جب آپ کسی کے بوٹ پالش کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو بوٹ پالشیوں کی ہی ضرورت پڑے گی نا آگے. آپ کو اپنے بھی تو بوٹ پالشی چاہیے. تو یہ تو ملازم ہے سارے. نون لیگ میں جو لوگ ہیں وہ آپ تمام ملازمین ہیں نا, کوئی بات کر سکتا ہے. شہباز شریف صاحب یا کسی سے پوچھا جاتا ہے کچھ؟ نو, 4 گھر والے بیٹھ کے اپنا سارا کچھ بنا لیتے ہیں, دیٹس اٹ. شہباز شریف صاحب سے بھی کوئی آپ کی کوئی ناراضگی تھی؟ نہیں, ناراضگی شہباز شریف سے نہیں تھی سچ, پر وہ سارے نظام سے تھی نا جی, جس کے خلاف ہم بات کرتے تھے. ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا, آپ نے تو کہہ دیا تھا حمزہ آپ کے وہ جو آپ نے الفاظ کہے. یار وہ حمزہ بھی بیچارہ جو تھا نا, وہ بھی بیچ میں رستے میں آ گیا. اصل بات تو شہباز شریف صاحب کی ہی تی. اچھا, کیونکہ وہی اس وجہ سے آپ نے کہا تھا آپ کے باپ کا پنجاب نہیں ہے. وہی چیزیں جو تھی وہ پرانی باتیں نا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کیا, ہم نے کیا کیا. ہم نے 2018 میں جنرل الیکشن لڑا, آزاد لڑا, پی ٹی آئی کی ٹکٹ آ چکی تھی, لیکن دست بدستہ شکریہ ادا کر کہا کہ آپ نے احسان کیا میرے پہ, کہ آپ نے مجھے اناؤنس کیا, بٹ آئی ایم سوری, میری لڑائی اور ہے سر. میں یہ جنگ علیحدہ لڑوں گا اور اکیلا لڑوں گا. ہار گیا کوئی بات نہیں, یا ہرا دیا گیا فائن. اس کے بعد ہم گھر بیٹھ گئے, ہم نے اپنے آپ کو ری اسٹڈی کیا, ری ایویلویٹ کیا, ایک سواٹ انالیسس کیا, اسٹرینتھ ایڈوانٹیجز ویکنیس
کہ ہم ہیں کیا، تھریٹس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ہم ہیں کیا اور ہمارا دماغ کیا کہتا ہے. تو ہم کنونس ہو چکے ہوئے تھے کہ اس ملک میں یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ساری کی ساری جتنی اس وقت موجود ہیں ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریٹک نارمز کو لے کر بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو ریسٹور کر سکے اور جمہوریت کو اپنی اصل شکل میں قوم کے لیے پیش کر سکے. پہلے بھی آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی ہے، کیا پھر حل ہے؟ ڈیموکریسی تو کہیں کامیاب نہیں ہے. لیکن سر سن لینا جی، ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت کو ہی ختم کر دیا جائے. جمہوریت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی بھی موڈیلٹی اگر موجود نہ ہو تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے پروسیس کے لیے. ایک پورا نظام ہے جمہوریت، اس جمہوری نظام کو ان لیٹر ان اسپرٹ آپ کو امپلیکیٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اپنے آپ میں آپ بتائیے مجھے کس پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے، کسی میں نہیں، کسی میں نہیں ہے نا. تو ہم نے جو قانون بنایا اس میں یہ کیا کہ ہم 17 لوگ اکٹھے ہوئے، ہم نے 2.5 برس اس پہ کام کیا اور ہم نے سب سے پہلا قانون یہ بنایا کہ کوئی بھی شخص جو ایک عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ 3 سال بعد اس عہدے پہ نہیں رہے گا. یعنی کہ میں اگر پنجاب کا کنوینر ہوں، شاہد صاحب مرکز کے ہیں، تو ہم 3 سال بعد آپ اس عہدے پہ نہیں رہیں گے اور دوبارہ بھی نہیں آ سکتے. تو آپ نے ایک پروسیس بنا دیا. اس پروسیس میں ایک آدمی اگر جوائن کرے گا آج وہ پولیٹیکل پارٹی تو ہو سکتا ہے 15 سال بعد 20 سال بعد وہ اس پارٹی کا صدر ہو. پر یہاں پہ تو موروثیت اور گھر کے سلسلے موجود ہیں. یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کسی کو. ہولز تو آپ کے سارے سمجھ آ گئے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. واٹ از دا سولوشن کیا ہے؟ کیا آپ کی ایک پارٹی بنا لینے سے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگ ہیں، اس کا حل پاکستان کے اللہ کے فضل سے 2,80,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ممبرشپ لے چکے ہیں ابھی تک. اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سولوشن کیا، تو سولوشن بڑی سمپل ہے سر. سولوشن یہ ہے کہ جمہوریت کو، کہ اس ڈاکومنٹ کو جو بنانے والوں نے بنائی تھی، جو میں نے اور آپ نے پڑھی ہے، اس کو انچ با انچ لیٹر ان اسپرٹ حرف بحرف آپ امپلیکیٹ کر دیں. سب سے پہلے اپنے آپ پہ اور اس کے بعد اس نظام پہ. آپ مجھے بتائیے نا، جس الیکشن کے نظام پہ آپ بلیو کر رہے ہیں اور جس کی آپ بات کرتے ہیں، کیا وہ الیکشن جو ہے وہ پراپر ڈیموکریٹک گورنمنٹس ان فیشن وہ کر سکتا ہے؟ آنسر از نو. ایک پارٹی کو آپ 100-150 امیر لوگ دے دیں، وہ 10-10 کروڑ روپیہ 15-15 کروڑ روپیہ لے کے حلقوں میں چلے جائیں، 80-90% سیٹیں جیت لیں اور پھر لے لیں جمہوریت. آپ کدھر ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ہاں جس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے نا جی، جس پہ بہت ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہی راستہ اپنانا ہے، تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ پچھلے 1985 سے دیکھ لیں، پچھلے 30-35 برس میں کیا ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، سوشو اکنامک انڈیکیٹرز کس طرح تذلیل کی طرف گئے ہیں پچھلے 35 برس میں. تو اس کا مطلب یہ بات طے ہے نا کہ یہ دس سسٹم has failed to deliver, does not have proper power to implicate proper democracy. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کس طرح کے امپلیکیٹ کریں گے مجھے بتائیے. تو آپ کو سولوشن ڈھونڈنا ہے. سولوشن ہے، موجود ہے. سولوشن لوگوں کی تبدیلی ہے قادری صاحب. دیکھیں، اصل میں اب میری ایک بات سے شاید متفق ہوں آپ دیکھ لیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تمام وہی لوگ ہیں جو کبھی اس سائڈ پہ ہوتے ہیں، ٹریجری بینچز پہ، کچھ کبھی اپوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ماروثیت کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ خود 3rd جنریشن پولیٹیشین ہیں، تو کیا یہ ماروثیت نہیں؟ میں اپنے والد کی وجہ سے تو سیاستدان نہیں ہوں یار. کس وجہ سے؟ میں نے محنت کی ہے، میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، میں نے 10 سال ورکری کی ہے، میں نے 8 جیلیں کاٹی ہیں. میں ان کی طرح گھر سے ماروثیت مریم نواز صاحب میں ماروثیت ہے تو اوبیسلی کیا کیا اور کیا ہے وہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا بنا دیا اس کو. یار میں تو چلا تھا ایک عام سادہ پولیٹیکل ورکر سے اور پہنچا تھا سیکرٹری جنرل تک 20-30 سال میں پنجاب کے اندر. وہ اچھا نہیں کام کر رہی؟ نہیں، آپ مجھے بتا دیجیے کہاں سے بات ہے، آپ بتائیے کہاں ڈیلیور کیا. نیکسٹ پرائم منسٹر بننے لگی ہیں یار. وہ کہتے رہے، ان کے کہنے سے تو نہیں ہونا نا. بن سکتی ہیں جس طرح ابھی وزیر اعلیٰ بنی اس طرح وزیر اعظم بھی بن جائیں گی اگر یہ سسٹم رہا تو. آپ نہیں سمجھتے ویسے آپ کی اپنی ایک ذاتی رائے کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے مسلم لیگ نون کو ریسکیو کرنے والی مریم نواز ہے جس طریقے کی سچویشن نواز شریف کے لیے بنی ہوئی تھی؟ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا جو ذرا سا ایک شائبہ جمہوریت کا تھا ان پہ، اس چہرے کو مسخ کرنے میں مریم نواز کا سب سے بڑا کردار ہے. اچھا، وہ کس طریقے سے؟ دیٹ از ناٹ اے ڈیموکریٹک پارٹ. آپ دیکھیے، کیا جائیے نا لوگوں کو پوچھیے، مائک آپ کے پاس ہے، ملے لوگوں کو بتائیے کہ کتنی ڈیلیورنس ہو رہی ہے، کیا کیا آپ نے.
تمام لوگ گھر بیٹھ گئے ہیں. وہ تو بادشاہ چل رہی ہے بھائی وہاں. دیکھ لیں, پوچھ لیں لوگوں سے جا کے آپ. زعیم قادری کی آنے والی جنریشن کبھی مسلم لیگ نون کا پارٹ نہیں بنے گی. مسلم لیگ نون, مسلم لیگ, یہ مسلم لیگ نہیں ہے یار, یہ تو موروثیت ہے سر. یہ مسلم جس لیگ طریقے سے نون, اب مریم نواز صاحبہ ہیں, کل انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے, یہ مسلم اب لیگ جس طریقے کا ان کا پلان ہے تو وہ تو 15-20 سال کہیں نہیں جا رہے. سر پھر آپ اللہ تو تعالیٰ, پھر میں ویسے آپ کا ایک ذاتی سوال ہے, کل آپ کی جنریشن کبھی اس کا پارٹ نہیں بنے گی. میں اپنی جنریشن کو کہوں گا ہی نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا. وہ خود ایک پڑھا لکھا بچہ ہے, پڑھ کے آیا باہر سے, اس کو یہ ادراک ہے کہ کدھر جانا ہے اس نے, اس کی اپنی سوچ ہے, وہ اپنی سسٹم کے ساتھ چلے گا. میں کوئی نہیں اس کو یہ کہنے والا کہ کیا کرے نہ کیا نہ کرے. لیکن مسلم لیگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, یہ اس سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. ہاں نون لیگ کیا کرے, ہم نے تو دیکھ لیا نا بیٹھ کے وہاں, نہ ڈیموکریٹک نارم سے کوئی تعلق ہے, نہ جمہوریت سے کوئی تعلق ہے, نہ سسٹم سے کوئی تعلق ہے. بس اپنے گھر میں وہ ایک 4 بندے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور اس کو امپلیکیٹ کر دیتے ہیں. وہ صاحب اور فائق ہو جاتے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو اٹھا لیتی ہے جب وہ, تو وہ آ جاتے ہیں. نہیں تو یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی, لوگوں کو جھاکے دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فریب کرتے ہیں, اور اصل میں جیپ کا سلنسر پکڑ کے لٹک رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شاید بٹھا لیں. جب ضرورت پڑتی تو بٹھا لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ایک گزارش یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی پاکستان کے اندر تو مکمل طور پہ اپنا وہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ کی نظر آ رہا ہے. اس میں قادری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں جو الیکشن کمیشن سے ریکگنائزڈ ہے. جی جی. آپ کسی ہوپ پہ ہیں, کسی آس پہ ہیں؟ نہیں, ہم کسی ہوپ آس پہ نہیں ہیں. ہم نے ایک ایسا, کیا کوئی اسپیس, ہم اقتدار کے بھوکے تو ہیں ہی نہیں نا بھائی. اگر ہوتے تو وہی رہتے یار. شاہد خاقان بھی وہی رہتا, میں بھی وہی رہتا, مہتاب عباسی بھی وہی رہتا, مفتاح اسماعیل بھی وہی رہتا. کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم صرف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم کو ایک راستہ دے دیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے. اس راستے کو عوام تک اویئرنیس پہنچائیں نا, نکلیں سر. سر پہنچی بھی عوام تک, وہ جاب جائیے ہر چیز. میں نے عرض تو کی 2,80,000 کے قریب لوگ, تو بہت کم ہے سر. نہیں سر ابھی کم ہے, ابھی تو 4 ماہ ہوئے نا ہمیں. 4 ماہ ہوئے. ہاں ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں. اچھا. اور ہمیں یہ الیکٹیبلز وغیرہ کی سیاست نہیں کرنی بھائی. ہمیں نہیں ریکوائرمنٹ, ہم نہیں لے رہے اس طرح کے لوگوں کو پاس جا کے کہ جی ہم نے ایک ایسا نئی جو تبدیلی کی بات کی جاتی تھی نا بھائی, سب کرتے تھے, وہ تبدیلی آئی اس دن جس دن پورے کا پورا کاف لیگ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ لے کے پارٹی بنا کے آپ نے جا کے. آپ جو قادری صاحب بات کر رہے ہیں, اگر ماضی میں چلے جائیں تو تمام لیڈران نے یہی باتیں کی ہیں کہ ہمیں کوئی اسپیس نہیں چاہیے, ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں. انہوں نے نہیں, آپ عرض ہے کہ انہوں نے باتیں تو یہی کی ہیں, لیکن انہوں نے ان باتوں کو آپ ہی نگیٹ کر دیا اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے. نہیں سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے. یہاں پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہم اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم, اور وہ اس کی تبدیلی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں آ جائیں. جو بھی اس پارٹی میں لائن میں لگا ہو 17 سال 20 سال بعد وہ اقتدار میں آ جائے اس پارٹی کے, ہم نے تو چیز ہی مختلف بنا دی ہے. تو ہمارے لیے تو اقتدار کا پرابلم ہی نہیں ہے, ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. جب آپ نے سچ بول دیا, سچ لکھ دیا, سچ بتا دیا اور آپ اس پہ خود قائم رہے تو بات ختم ہو گئی. اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں. کم از کم ہمارا کانشیس تو کلیئر ہے. اچھا, نون لیگ میں جس کو آپ نون لیگ کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کو, ان میں جو پرسنالٹی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں نا, حمزہ صاحب ہیں, شہباز صاحب ہیں, نواز صاحب ہیں, مریم صاحبہ ہیں, ان سب میں کون بہتر ہے ویسے؟ یار میرا ایشو نہیں ہے وہ, آپ ان کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں جن کو میں اتنا امپورٹنٹ کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ ان کا جواب دوں. وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, اس کے 4 ڈائریکٹرز ہیں, 5واں ملازم 6 7 3 ملازم بڑے ہیں, اور دیٹ از اٹ. باقی مزدور ہیں, کوئی اپنا HR مینیجر ہے, کوئی فائنانس مینیجر ہے, کوئی جو ہے وہ میڈیا مینیجر ہے. اس طرح ان کے نوکر ہیں, ملازم. ایسے بڑے معزز رہنما ابھی نون لیگ کا حصہ ہے ابھی بھی. کون؟ تو ان کو کیا وہ مزدور سمجھا جائے؟ تو میں نہیں سمجھتا, وہ سمجھتے ہیں یار. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ مزدور, ان کو سمجھا جاتا ہے, ان کو خود بھی پتا ہے. ان کی بات یا تو وہ یہ کہنا کہ ہم یہ کہا اور وہ مانا گیا, یا سنا گیا, یا ہمیں بلا کے پوچھا گیا. آپ نے دیکھا کبھی کہ کسی کو مشاورت میں بلایا گیا اور پوچھا گیا وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ نوکر ہیں لوگ, کیونکہ سسٹم ایسا ہے, کیونکہ وہ اس لیے وہاں جڑے ہوئے, ان کو اقتدار ملنے کی توقع ہے اور مل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ نے نون لیگ چھوڑی کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ کیسز بھی بنے آپ کے نیب کے وغیرہ یہ سارے؟ میرے پہ اللہ کے فضل سے کوئی نیب کا کیس نہیں بنا. اچھا, بالکل نہیں. مجھے ایک نوٹس آیا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا, کچھ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
کون سی عاصم سعدی کا؟ یہ ڈان سے میں نے ایک نکالی ہے میرے خیال میں، کوئی اس میں آپ تھے تو وہ ایکویٹل تو ہو گیا تھا میرے خیال میں. کوئی ایکویٹل نہیں، مجھے کوئی کیس میں نہیں. مجھے ایک نوٹس آیا تھا صاف پانی کا. کس کا؟ صاف پانی کا. کہ میری بیگم وہاں ڈائریکٹر تھی، وہ بھی MP تھی. اچھا. اور ایک جگہ لی تھی انہوں نے، تو اس بارے میں پوچھا تھا کہ یہ جگہ آپ کی سفارش پہ لی تھی انہوں نے، صاف پانی والوں نے. تو میں نے کہا بھائی ثابت کر دو کہ تو مجھے بلا لینا، اور آگے سے مجھے بلایا تو میں تمہیں کنٹمپٹ آف کورٹ میں کورٹ لے جاؤں گا. تو بہت لکی اس کے بعد مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا بھائی. ویسے لکی رہے ہیں. لکی نہیں رہے کیونکہ یہ سیاستدانوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. فیس کرنا پڑتا ہے. وہ ان کو کرنا پڑتا ہے جو کچھ کرتے ہیں نا. کچھ نہیں بھی کرتے ان کو بھی نہیں. کون سا ایک ہے جس نے ایک بتا دینا، ایک بتائیں جس نے کچھ نہیں کیا اس کو فیس کیا ہو. جہانگیر ترین کچھ نہیں کیا اس نے. نہیں کچھ کیا نہیں کیا. کیسز بنے. ایک منٹ، ایک دفعہ نائل ہوئے پھر عائل ہو گئے. کب عائل ہیں؟ ابھی تک نہیں. وہ اگر ان کو دیکھیں ان کی سیاست تو چل رہی ہے یار. میں اب ان لوگوں پہ وقت ضائع نہ کریں نا، آپ سسٹمز کی بات کریں تاکہ قوم کو سمجھ آئے کہ ہم کیا ہم چاہتے کیا ہیں. وہ گزارش اس وجہ سے کرو نا، ڈیموکریسی سے ملتے یہ پولیٹیکل سارے وہ کریکٹرز ہیں. نہیں بالکل، یہ پولیٹیکل کریکٹرز کے اگر ان کا جمہوریت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ کریکٹرز نہیں ہیں، یہ ٹاؤٹس ہیں. اچھا. دے آر ناٹ کیریکٹرز آف پالیٹکس، دے آر ٹاؤٹس. یہ اپنی پیسے کے ذریعے، پیسے کمانے کے لیے پیسے کے ذریعے الیکشن جیتتے ہیں، پیسے کے ذریعے آتے ہیں، پیسے دے کے آتے ہیں، and so on and so forth. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. 99.9% تو یہ لوگ ہیں سر. پھر تو میرے خیال میں اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. پھر تو اللہ چلا رہا ہے نا سر. یہ لوگ تو ویسے بیٹھے ہر جگہ پہ یہی ہیں، نیچے اوپر. سر پاکستان چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے؟ بڑی پذیرائی ہو رہی ہے پاکستان کی سر. آپ نہیں دیکھ رہے، دنیا مان رہی ہے پاکستان کا سٹانس. اور جس طریقے سے وار سچویشن کے بعد آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی محبت کر رہے ہیں پاکستان سے. سپریمیسی آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. پاکستان کس کو چلنا، کہ پاکستان کو چلنا کیا کہتا، کس چیز کو کہتا ہوں؟ کس چیز کو کہتے ہیں؟ روٹی کھانے کو. خطہ غربت سے رہنے والے لوگوں کا 20% سے بڑھ کر 60% تک ہو جانے کو. اس ملک کی انڈسٹری کو، اس ملک کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھ لیجئے نا. پچھلے 30 برس میں اکنامک انڈیکیٹرز کدھر گئے ہیں؟ ملک چلنا اس کو کہتے ہیں بھائی. اگر ٹرمپ اپنے کسی مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے خطے میں آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک کیا دیا کچھ انہوں نے. پاکستان ڈی ریلڈ ہے اس ٹائم. انہوں نے کچھ دیا آپ کو؟ امریکہ نے کچھ دیا؟ یہ تو نظر تو کچھ اور بھائی رہا نہیں. آپ کو نظر غلط آ رہا ہے. دیکھیں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ڈی ریلڈ ہے، ڈی ریلڈ نہیں ہے. ایک کیوس، ایک سٹیٹس کو ہے اس ملک میں ہر ایشو پر. میکرو اکنامک انڈیکیٹر میری فیلڈ ہے نا، اکنامکس. اچھا. لیگل امپرووائزیشنز، رول آف لا، ہر چیز اپنی جگہ پر منجمد ہے. تو ملک نہیں چل رہا اس ایٹیٹیوڈ سے. ٹھیک ہے، یہ بڑی سمپل بات ہے. کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان کی یہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں کرنٹ سینیریو کو، 26ویں اور 27ویں؟ آپ وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں. بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ آج تو میں آپ کا دن ہے. آج آپ نے بولا ہے. عرض یہ ہے کہ امینڈمنٹس جو ہوتی ہیں نا، جی، نمبر 1 وہ ہوتی ہیں کس لیے کی جاتی ہے؟ پبلک کی پرسیپشن کو اور پبلک کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. جس جوڈیشری کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جی، میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں بھائی. نمبر 1 میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری نے افتخار چودھری کے زمانے سے آج تک جو اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ان کے ساتھ اس سے بھی بری ہونی چاہیے. جو یہ کرتے رہے ہیں پچھلے 30-35 برس میں، تو ہم دیکھ لیں ججز نے کیا کیا یار. بالکل، وہ تو مولوی تمیز الدین سے لے کے آج تک کی صورتحال تو پھر تو ٹھیک ہوا. تو بالکل ٹھیک ہوا. آپ جو 26 امینڈمنٹ کے اندر جو آئین 27 کی آئینی عدالت، میں اس کے شدید مخالف ہوں، اس کے آئینی کورٹس کے. بالکل. تو پھر ایک طرف آپ لیکن اس لیے کہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے نا یار. ان کی اپنی ڈیلیورنس اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اگر یہ صحیح کام کر رہے ہوتے جو ہیں یا کرنٹلی جو ججز ہیں سب انوالوڈ ہیں، تو وہ فیوچر والے پہ نہیں امپیکٹ پڑے گا کیا؟ آپ یہ امیج بتانا چاہ رہے ہیں کہ آئینے اپ کمنگ جو ججز ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی لائر ہوں، تو کیا میں کل کو اگر جج بنوں تو میرا تو کوئی قصور نہیں. تو اب مت بنے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. لوگوں نے استعفے نہیں دیے، استعفے دے دیں. 3-4 لوگوں نے استعفے دیے نا. کیوں دیے ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ قانون جو ہے وہ منجمد ہو گیا ہے، وہ دفن ہو گیا ہے. تو صحیح استعفے دیے انہوں نے. یہ میں تو کہہ رہا ہوں بڑے لوگ ہیں بھائی. کوئی نوکری چھوڑ دے بڑا آدمی ہے. صحیح کا جہاں تک تعلق ہے اس کانسیپٹ کے میں خلاف ہوں. دوسری طرف 26ویں ترمیم میں جب یہ مخصوص نشستوں کی بات آئی،
الیکشن ایک بہت بڑا سوال چھوڑا ہے نا اس نے. تو اس کے بعد نہیں استعفے آئے جب 27ویں ترمیم میں جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا 65 سال سے اوپر جو 68 سال تک کوئی ہے وہ بن سکے گا چیف جسٹس, ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ سمجھیں کہ آپ اس دوڑ سے رہ گئے ہیں جہاں پہ آپ چیف جسٹس بنیں گے تو پھر ریٹائرمنٹ آتی ہے, سال رہتا ہے. نہیں یار, نہیں ایک سوال ہے نا سر, یہ کوئی سوال نہیں, عوام کا سوال ہے. عوام کو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے سر, پڑھی لکھی عوام کو ہے. یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی, اس وقت اس میں کیوں نہیں دیا. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں یار, میں نے تو بھائی جان میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ جوڈیشری کے ساتھ آج جو حال حشر ہوا ہے اس کی ذمہ داری 100% افتخار چودھری اور اس کے بعد سے ہونے والے جوڈیشل ایکٹیویزم پہ آتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا سر. اکاؤنٹیبلٹی ترمیم تو حل نہیں ہے. پھر کیا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے آپ؟ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کیا اس میں آپ ترمیم لا کے پرماننٹ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر کہ جو ہے وہ ججز سارے کے سارے ایک ہی طبقہ ہے. ترمیم تو آپ کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں, میں تو ترمیم کے خلاف ہوں. میں نے تو کہہ دیا میں ترمیم کے خلاف ہوں, آپ تو خود کلیئر نہیں ہے کہ آپ ترمیم کے خلاف ہیں یا ساتھ ہیں. میں تو اس پورے کانسیپٹ کے خلاف ہوں. میں افتخار چودھری سے لے کے آج تک جتنے چیف ججز آئے ہیں اور جتنے ججز چاروں ہائی کورٹس کے رہے ہیں ان کے کام کرنے کے طریقہ کار کا شدید ترین ناقد ہوں. اور جو جوڈیشری کا آج حشر ہے وہ ان ججز کی وجہ سے ہے جو افتخار چودھری سے کے بعد آج تک اس ملک میں جو ہے وہ رائے دفاع کرے ہیں. کے بھی خلاف ہیں آپ, ڈیموکریسی بھی آپ نہیں, جوڈیشری کے خلاف اس لیے ہوں کہ انہوں نے سب کچھ انہوں نے کیا نا. تو سر کیا ہے, آئندہ ٹھیک نہیں کرنا ہم نے. کس نے کر رہا ہے؟ ہم نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, ہمارے پاکستان کے اداروں نے کرنا ہے. آپ نے ٹھیک کرنا ہے. تو کیا آپ نے ٹھیک کیا 27ویں امینڈمنٹ لا کے؟ یہی چیز تو میرا سوال ہے. میں نے کہہ دیا نا غلط ہے, وہ امینڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ طریقہ کار نہیں ہے. مجھے تو ججوں کی, اگر آپ 20 سال کے بعد, مجھے تو ججوں کے سلیکٹ ہونے کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے. ایک کانسیپٹ ہے سپریشن آف پاورز کا, سپریشن آف پاورز, آپ لا کے اسٹوڈنٹ آپ نے پڑھا ہوگا. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے نا تو یہ باتیں نہ ہو. نہیں, صرف یہ بات نہیں ہے. دیکھیں وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ اکراس دا بورڈ تمام آپ صرف سپریشن آف پاور کی بات نہ کریں, پھر آپ دوسری امپلیکیشنز کی بھی بات کریں جن پر آپ کو ڈیلیور کرنا ہے آل along, جہاں آپ نہیں آپ کا دھیان جاتا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہم مکھی پہ مکھی مارنے کے عادی ہو گئے ہیں, اور کوئی کسی کو ہر چیز پہ ڈیکے ہے نا. اگر وہ اس نے کہا تھا نا چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ جی آپ یو لاسٹ دا وار, اس نے کہا مائی کوٹس آر فنکشننگ. انہوں نے کہا یس آئی کین گارنٹی یو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز دس وار. اگر میرے ملک کی جوڈیشری کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میں موجود ہوں. وہ کیوں کہا تھا اس نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ لوگ جو تھے ان کو ایمان تھا کہ رول آف لا ہے, یا کسی کو رول آف لا پہ اعتبار ہے. وہ کہتے ہیں وکیل کیا کر رہا ہے وہ جج کر لیے, کہتے نہیں ہیں لوگ. میری اور آپ کی فٹرنیٹی کیا کر رہی ہے اس ملک میں؟ کتنے جو ججوں کے ٹاؤٹیں آگے بنے ہوئے ہیں نا. تو پھر ٹھیک ہے, چلتا رہے. تو ٹھیک, بٹ فش روٹس فرام دا ہیڈ. وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے, اوپر سے چیزوں کو ٹھیک کرتے چلے لے کے آنا ہے. جب آپ اس ملک میں ڈیموکریٹک بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو ریسٹور کریں گے نا, اور ٹھیک کریں گے, اور وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جوڈیشری پہ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ, اس ملک کے سوشو اکنامک ایشوز پہ, اس ملک کی اکنامکس پہ, اس ملک کے فنڈامنٹلز پہ ڈائریکٹلی ہوگا. سو اٹس اے لانگ وے. آپ کوشش کرتے رہیں, سب مل کے کوشش کریں, اپنے آپ سے بڑھ کر, اپنے اقتدار اور اپنی سوچ سے بڑھ کر کام کریں, تو آپ یو کین ڈیلیور. اچھا, آپ نے بھی پنجاب میں کام کیا ہے, 10 سال کام کیا ہے. ابھی جیسے جو 28ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, اس میں NFC کے بارے میں بات کیا جا رہی ہے کہ اس کو ریڈریس کیا جائے اور صوبے نئے بنائے جائیں. اب تو میں آپ کو کل آپ یہاں رک جائیں, یہ کہاں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, میں بڑا لمبا جواب دوں گا, مجھے سب سمجھ آ گئی. جی, عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات, جی آپ نے 18th امینڈمنٹ کر کے, جی میں ثابت کروں گا, آپ نے 18th امینڈمنٹ کر کے اس ملک کو 5 ملکوں میں تقسیم کر دیا. ملکوں میں تقسیم؟ ہاں, پنجاب, سندھ, بلوچستان, اور بن گیا. تو اور کیا بن گیا؟ آپ 18th امینڈمنٹ کی یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی ماڈل ہے. 18th امینڈمنٹ کی آپ امپلیکیشنز تو دیکھیں بھائی. تو کیا کرتے ہیں, NFC ایوارڈ کیوں بنایا آپ نے؟
غلط ہے. صوبوں کو شیئر دیا, بالکل شیئر نہیں دینا چاہیے, شیئر کیوں نہیں دینا نہیں دینا چاہیے. فیڈریشن کمزور کر دیا آپ نے, پاکستانیت ختم کر دی. آج صرف او بھائی نو سر میری بات تو سنیں آپ محترم حضور, آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا بھائی, سر آپ کی بات تو میرا جواب لے لیں. قادری صاحب میں آپ کی بات میں ایک سوال تو لے لینا, پھر میں آپ کو ثابت کرتا ہوں نا. جی جی آپ نے بات کی, میں نے کہا کہ یہ چار ملک بنا دیا آپ نے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. 2 پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے سازش کی اس ملک کے خلاف, ظلم کیا اس ملک سے 18th امینڈمنٹ بنا کے. ٹھیک ہے. اچھا. اور اس پہ کیا کیا کہ تمام وسائل, یہ جو آج اولیگارکی میں کیوں کہتا ہوں کہ پیسے سے آئے, پیسے سے بنایا, پیسے سے پیرامڈز بنا لیے اور سیاست چلتی رہی, اسی اولیگارکی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے 18th امینڈمنٹ کی انہوں نے. وہ سندھ بیٹھ گئے, یہ پنجاب بیٹھ گئے. میں آرگومنٹس دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پنجاب میں آنا بند کر دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے سندھ میں جانا بند کر دیا. ٹھیک ہے. ایک سیٹ بھی نہیں ہے ان کی ادھر, اور ان کی 2-3 ہے میرے خیال میں صدر پنجاب میں. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس ملک کے تمام تر وسائل پر سندھ اور پنجاب کا قبضہ ہوگا, جس کا نتیجہ آج 18th امینڈمنٹ کے سال میں ہوئی تھی 2018 کے اندر میرے خیال. ٹھیک ہے جی. 9 سے آج کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً ہو گئے کچھ 17 سال. ڈس انٹیگریشن کا ماحول جو 2007-8 میں تھا, اس کا کمپیریزن آپ آج کرنے کے بلوچستان اور کے پی کے کدھر کھڑا ہے آج؟ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ وہ جب لاہور آتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ 25 ارب روپے کے 500 انڈر پاس ہیں. وہ جب سندھ جاتے ہیں وہاں پہ میٹرو بسز, رنگ روڈز اور وہاں کے لوگوں کی عیاشیاں دیکھتے ہیں, اور وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. واپس پینے کا صاف پانی نہیں ہے بلوچستان اور کے بھی. نہیں اس طرح نہ کریں سر, آپ شہروں کی حالت دیکھ لیں نا. لاہور, راولپنڈی اور کراچی کے بارے میں انٹرنیشنل ایجنسی یہ کہتی ہیں یہ اوور ڈیولپڈ سٹیز ہیں. اچھا. ہاں میں نہیں کہہ رہا یہ باقی بھی. آپ فیصلہ آباد چلے جائیں, بنڈ پاس بن گیا جی, سڑک بن گئی. او بھائی چلے جائیں بنگلہ دیش, جی ڈی پی کیا ہے ان کی, آپ کو پتا گروتھ ریٹ کیا ہے؟ آپ سے 3 گنا بڑھا ہے. آپ -2 پہ, وہ 7 ٹچ کر کے آئے ہوئے ہیں. کوئی موٹر وے نہیں ہے وہاں. وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, کاروبار, بزنس, اکنامکس کو بڑھاتے رہے. پانی نہیں ہے ان کے پاس, کاٹن نہیں ہے ان کے پاس, ان کی پروڈکٹس آج 100 گنا بہتر بکتی ہیں آپ سے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن وہ بجلی کی طرح سے بناتے ہیں, وہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. سب کچھ کر رہے ہیں وہ, صرف وہ یہ کہ ہیومن حکومت کو رائٹلی سو انہوں نے چیزوں کو صحیح کیا. آ جائے نا پاکستان کی طرف, دیکھیں ان 2 پارٹیوں نے پنجاب اور اس پہ مل گئے نا آپس میں کہ ہم اب کیا کہتے تھے, پیٹ پھاڑ دوں گا, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. کون؟ میں کہتا تھا. وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اپنے مضمون مزاحم سے مل گئے, مل کے پورے پاکستان کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا. 3 حکومتیں تو بن چکی نا اس طرح یار, 4. اور کیوں بنا رہے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم, جو نعرہ بھٹو نے لگایا تھا. نہیں, کے پی کے کا حال کیا ہو گیا یار؟ کیا کیوں ہے ٹیررزم آج؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ نے لوگوں کے بیسک رائٹس, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہیں دیے. بلوچستان میں آج کیوں یہ حال ہے؟ اس لیے کہ پنجاب میں پیدا ہونے والے گندم کے ایک دانے پہ بھی بلوچستان خوزدار میں رہنے والے بندے کا حق ہے. نہیں دیا نا آپ نے, تو آج حقوق نہ دینے کی وجہ کیا ہے کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں. میرے منہ میں خاک, پاکستان کے ساتھ علاق رکھنے کے حق میں بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو یہ بلوچستان اور کے پی کے میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ساتھ رہنا. صرف ان 2 پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے. پنجاب بڑا صوبہ ہے, یہاں پہ سیٹیں زیادہ ہیں. دوسرا بڑا صوبہ سندھ ہے, بڑے 2 مل گئے, باقی چھوٹے جو ہے فارغ کر دیے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ پنجاب کے خلاف بات کریں. میں کہہ رہا ہوں میں بالکل میں فیڈریشن کی بات کرتا ہوں. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دائی ہوں. میرے والد نے, دادا نے پاکستان بنایا تھا, پنجاب نہیں بنایا تھا یار. اور صوبے یہ صوبے جو ہیں یہ آپ کا مطلب یہ مینیجبل صوبہ ہے پنجاب کا 12 کروڑ کی آبادی کا. تو مزید اس کو کیا چھوٹے کرنے چاہیے؟ بالکل. تو مور ایفیشینٹ, اکنامکلی وائبرنٹ پولیٹیکل اکنامک یونٹس. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس نے جو ہے وہ حالت حال خراب کر دی, ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید پھر یونٹس بنے اور پھر مزید ایوالو نہیں ہو جائیں گے. وہ کیا ماڈل کیا آپ بتائیں, کوئی آپ کی اپنی ماڈل سجیشن ہے؟ میں پیش کرتا ہوں جی. ایک تو جو صوبے ہیں نا وہ بننے چاہیے زبان کی بنیاد پہ نہیں, مذہب کی بنیاد پہ نہیں. نام چینج کر دیں. نہیں, نام نہیں چینج کر دیں. وہ بننے چاہیے افیکٹو اکنامک یونٹس, مور افیکٹو یونٹس, اور چھوٹے ہوں جن سے وہاں کے لوگ جو ہے مستفیض ہو سکے. اور جو ڈویژن ہے وہ
فیڈریشن طاقتور ہو تاکہ فیڈریشن ان کو سنبھال سکے. بہت اچھا فارمولا دیا ہے. پاورز فیڈرل کے پاس رہیں, ہاں جی, یونٹس بنا دیے جائیں, فیصلے وفاق سے. جی بالکل, کیونکہ فیڈریشن تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا, فیڈریشن توڑ نہیں. اگر اسی کو سر قادری صاحب ذرا اگر کمپیئر کریں, آپ یو کے سسٹم کو بھی جانتے ہیں, یو ایس اے کے بھی, وہاں پہ اسٹیٹس ہیں یو کے اندر جو جیسے سر کوئی سسٹم پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا. لیٹس کمپیئر ایپلز ٹو ایپلز. کیا وہ پولیٹیکل موڈیلٹیز, وہ کنسرنز یہاں ہیں, وہاں ہے شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث, وہاں ہے ارائین جٹ ککیزی اور کشمیری, وہاں ہے پانی کے مسائل, وہاں ہے ذاتوں کے مسائل. آپ کے پاس وہ موڈیلٹیز ہی موجود نہیں. آپ برٹش پارلیمنٹری سسٹم میں کیوں ہوں؟ اس لیے کہ وہ بنا کے دے گئے, آپ میں اتنی عقل ہی نہیں کہ آپ کچھ بنا سکیں. آپ ریل کی پٹری 10 کلومیٹر نہیں بنا سکے آج تک جو وہ بنا کے دے گئے تھے اس کے بعد. اس لیے کہ آپ نے اس لیے تو اب سب کچھ اب دیکھیں کینالز کا سسٹم ہے, کیوں ماتم شروع ہو گیا جی؟ اگر وہ کینالز جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اور اس پانی سے پانی پہ 38% پانی آپ کا جو ہے وہ سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے, تو آپ کیوں نہیں ڈیمز بناتے؟ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا جی. اگر فیڈریشن طاقتور ہو اور پنجاب نہ بنا رہا ہو تو پھر بن جائے گا, کیونکہ اس کے فوائد پھر پورے پاکستان کو ہوں گے. جب آپ چیزوں کو فیڈریشن میں لے جاتے ہیں تو ہر چیز پہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ پنجاب میں پیدا ہونے والے گندم کے ایک دانے پر بھی خوددار میں رہنے والے شخص کا حق ہے. یہ قائد اعظم نے یہ فیڈریشن کیوں بنائی تھی؟ انہوں نے پنجاب, بلوچستان, کے پی کے اور سندھ نہیں بنایا تھا بھائی. پاکستانیت کو لے کے آگے چلنا ہے نا, پاکستان کو پروموٹ کر رہا ہے, طاقتور کر رہا ہے. ویسے جو فیڈریشن ہے اگر اس کو اسٹرانگ کر دیا جائے تو وہ تھوڑا سا ملتی جلتی وہ پھر ڈکٹیٹرشپ بھی بن جائے گی ایک قسم کی. یونٹ لاہور ولا قوت, وہ ڈکٹیٹر آپ کہاں سے کہاں چلے گئے یار بھائی. ایک پاورز آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں سے چلا, دیکھیں یونٹس تو آپ وہ ٹھیک ہے, سجیشن آپ کی میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ان یونٹس کی پاورز بھی جیسے لوکل گورنمنٹ ہے اس کو اسٹرانگ کر دیں. دیکھیں نا پھر آپ لوکل گورنمنٹ کی بات, تو ادارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو اسٹرانگ ہو سکے. وہی ایک ادارہ جو اسٹرانگ ہوگا تو لوگوں تک ڈلیور کرے گا. لوکل گورنمنٹ کب کامیاب ہوگی؟ کہ جب وہ صوبہ جہاں پہ لوکل گورنمنٹ اور ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, وہاں پہ پھر آپ کا 3rd ٹیئر ختم ہو جاتا ہے نا بھائی. برٹش پارلیمنٹ کے بڑے دائی ہیں آپ, تو وہاں تو 3rd ٹیئر نہیں ہے. پھر مڈل ٹیئر جو پروونشل اسمبلیز ہیں نہیں ہے. نہیں میں دائی نہیں ہوں, میں تو ایک مطلب ایسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو, جو بھی دائی ہے اس کو کہہ رہا ہوں. چلے وہاں پہ تو لوکل گورنمنٹ اور فیڈریشن ہے, تو ملک چل رہا ہے نا. بالکل چھوٹے یونٹس ہیں, اس پہ لوگ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے کا کام کر رہے جاتے ہیں, ان کے سمپل فنومینا. ٹھیک ہے, آپ نے آپ کو نہ چوری ڈکیتی ہوگی, نہ ہاں اوکاڑا ساہیوال سے لڑ لے, بھاولپور بھاول نگر سے لڑ لے, لیکن جب پنجاب اور سندھ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا تو پھر ملک ٹوٹتے ہیں. پھر خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ نے صبح اپنے جو, کیونکہ زبان اوبیسلی ہمارے یہاں پرابلم ہے نا, یہ بھی بہت بڑا فرق ہے برٹش سسٹم میں اور ہمیں, جو ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کو پوری طرح رائج کرنے میں ناکام ہے. ہر 10 قدم بعد تو پنجابی تک تبدیل ہو جاتی ہے. آپ چلیں اٹک سے اور جائیں رحیم یار خان تک, 30 دفعہ پنجابی کا ڈائلیکٹ تبدیل ہو جاتا ہے. کے پی کے میں بھی اس طرح ہی ہے. اب سندھ میں بھی چلے جائیں تو آپ کو اردو اور سندھ کی ڈیوائڈ نظر آئے گی. تو عرض یہ ہے کہ آپ مور افیکٹو, مور پروڈکٹیو یونٹس, فائنینشلی اکنامکلی پروڈکٹیو یونٹس, لسانیت کی بنیاد پہ نہیں, زبان کی بنیاد پہ نہیں, کسی مذہب یا سوچ کی بنیاد پہ نہیں. بھی یہ ڈیبیٹ چھڑ پڑی تھی مریم نواز اور وہ, بڑی امپورٹنٹ ہے نا جی. اب دیکھیں نا پانی, اب اگر پانی جاتا ہے اس صحرا میں, بھاولپور کے جو صحرا ڈیزرٹ میں, تو آپ کا مطلب وہاں جو گندم کا پیدا ہوگی وہ پنجاب والے کھا لینا پھر ساری. جب اس کی ضرورت سندھ یا بلوچستان میں جب نہیں ہو رہی, وہاں نہ جائے وہ, تو پھر لڑائی ہوگی. جب وہ وہاں سے جاری ہوگی تو پھر لڑائی نہیں ہوگی. یہ پوائنٹ بالکل, دس از دی ایشو. تو آپ جب فیڈریشن کو طاقتور کریں گے تو پاکستان ایز اے ہول, ایز اے یونٹ کنسیڈر ہوگا. That would not be پنجاب سندھ کے پی کے. اب کے پی کے آپ کو کیا لگتا ہے 28ویں ترمیم میں کیا یہ 1 یونٹ والا کام ہونے لگا؟ میں کہتا ہوں ہیلتھ, ایجوکیشن, دیکھیں نا دنیا کا سب سے بڑا طریقہ ہے, بیسٹ وے آف ایجوکیٹ پیپل از ٹو ہیو یونانیمٹی in education system. Context. So how could you do that? KPK does not have money to invest in education. Punjab has. So پھر یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تو پھر امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے, ان کے بچے بھی زیادہ پڑھ جائیں گے, صوبے بھی بڑھ جائیں گے, وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. جب آپ نے برابری کی طرح چیزیں بانٹنی ہیں بھائی, تو پھر آپ کو سب کو ایک سسٹم لانا پڑے گا نا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستانیت
پاکستان کی طرف دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیوالو کرنی پڑے گی, آپ کو پاپولیشن ڈیوالو کرنی پڑے گی, آپ کو میکرو ایشوز جو ڈائریکٹلی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو آپ فیڈریشن کے سپورٹ آپ کو کرنا پڑے گا, اور فیڈریشن کو طاقتور ترین فیڈریشن بنانا پڑے گا. نہیں تو یہ اور یہ بہت بہت بڑی خرابی ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ ان کا اقتدار ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو, وہاں پہ ان کا اقتدار ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی صوبے نہ بنے, میں بیٹھا رہوں ہر جگہ, وہ سندھ میرا, سندھ نہ ڈیسوں, سندھ نہ ڈیسوں, مرسوں مرسوں. یہ کوئی طریقہ کار ہے یار؟ تمہارے باپ کا سندھ ہے یار, ہو آر یو؟ تمہارے باپ کا سندھ ہے, تمہارے باپ کا پنجاب ہے. صحیح بات ہے. ہاں یار, آپ فیڈریشن کو طاقتور کریں گے تو پاکستان چلے گا بھائی جان, نہیں تو پاکستان نہیں چلے گا. اور اسٹیبلشمنٹ بڑی عقل کی یہ بات کر رہی ہے, اگر وہاں پہ سوچ آئی ہے. تو یہ نون لیگ اس بات پہ اور پیپلز پارٹی اس بات پہ متفق ہوگی؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے ویسے؟ یہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک بادشاہ تھا نا, اس نے کہا کہ یار میری قوم جاگ نہیں رہی, تو وہ کیا کیا, اس نے کہا کہ جب یہ شہر سے باہر کام کرنے جائے نا تو ان کو 10-10 جوتے مارا کرو روز, اور جب یہاں آئے تو ان کو 10-10 جوتے مارو. شاید یہ ان کے دل میں کوئی خیال آئے اور یہ ایجیٹیٹ کریں, کیونکہ مردہ قومیں تو ڈلیوری کی نہیں کر سکتی نا جی, تو یہ زندہ ہو جائیں اور یہ بات کریں کہ جی آپ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو. تو 3-4 دن یہ ہوا, تو چوتھے دن لوگوں نے اسٹرائک کر دی. وہ بڑا خوش ہوا بادشاہ, کیا یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ویل ڈن, بڑا خوش ہوا کہ یہ لوگ یار جاگے تو ہیں, زندہ تو ہیں. تو کچھ لوگ وہاں گئے, انہوں نے کہا بھیا کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا سر ایک بہت بڑی پرابلم ہے. انہوں نے کہا سر جی کہیں گے بھائی ہمیں کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا سر یہ بندے آپ نے 6, 8, 10 کھڑے کیے ہوئے, بندے 20-50 کر دیں تاکہ ہم جلدی جلدی جوتے کھا کے چلے جائیں اور جلدی جلدی واپس آ جائیں, ہمارا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. تو ہم ان لیڈرشپس جو ہوتی ہیں نا جی, وہ کوڑا اکٹھا کرنے سے لے کے نیشنل جیو پولیٹیکل سچویشن پہ لوگوں کو تیار کرتی ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلتی ہیں, اور پھر وہ لوگوں کی طاقت ان کو طاقتور کرتی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہاں لیڈرشپ اسی 2 نمبر آئی ہیں جنہوں نے صرف اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کیا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا انہوں نے. یار تعلیم تو دے نہیں سکے بھائی. آج 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر کیوں ہے؟ فگر ڈسکس کر لیں نا. اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں, کدھر ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ, کیا آپ کی جی ڈی پی ٹو ٹیکس جی ڈی پی ریشو, کیا آپ کا جو ڈویژنل پول. یہ قاضی صاحب, یہ سارے پروگرام کا پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہونے کو ہے. یہ جو سارے بحران ہیں اس سسٹم کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں جو کرنٹ سسٹم ہے, جو کولیجن گورنمنٹ ہے, کب تک رہے گی؟ کیا آپ کی ایز اے پولیٹیشین کیا آپ کی اسسمنٹ ہے؟ سر میں, آپ نے تو ہر وقت دیکھا ہے, ٹھیک ہے, پچھلے 20-25 سال سے سر وہ بات یہ حکومتیں تبدیل ہوتی دیکھی ہیں. رہنا یا نہ رہنا تو میرے لیے ضروری ہی نہیں نا. میں تو چاہ رہا ہوں اللہ کرے یہ ڈلیور کر جائیں. بات تو ڈلیورنس کی ہے, میں کوئی جوتشی تو ہوں نہیں کہ بتاؤں کب تک رہے گی. میرے خیال میں تو یہ اچھا. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت ہے ہی نہیں. آر دے دا گورنمنٹ, آر دے کالنگ دا شاٹس, ہو آر دے, ڈو دے پریپیئر دا فارن پالیسی؟ دا آنسر از نو, اینڈ دے شوڈ ناٹ. فائنانس اکنامک کون پیسے اکٹھے کر رہا ہے؟ ایک آدمی ہے جو بھاگ رہا ہے. SAFC کیوں بھاگ رہی ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے؟ کیونکہ ان کے منہ پہ کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ریاست پاکستان کو کیوں بیچ میں آنا پڑا اور SAFC بنانی پڑی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی شکلیں دکھا کے لوگ کہیں گے چور ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں, زرداری اور یہ ارباں کھرباں ٹرباں پتی ہو گئے ہیں, لوگ ان پہ ڈپینڈ نہیں, ان کو پیسے نہیں دیں گے. تو SAFC بنائی ریاست نے. اب SAFC جا کے لوگوں سے بات کرتی ہے انویسٹمنٹ کی اور ایکسپورٹس کی, امپورٹس کی اور دیگر چیزوں کی, کیونکہ اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے جو مالک بن گئے ہیں جعلی طریقے سے, وہ یکسر ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. They have failed to deliver. تو اب SAFC کام کرے گی, وہ کر گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اللہ حافظ ہے. تھینک یو سو مچ قاضی صاحب, آپ نے ٹائم دیا, بڑا انفارمیٹیو سیشن رہا آج کا, اور امید ہے کہ عوام جو ہے وہ خود, میرے خیال میں آپ کی بہت سی ایسی سجیشن سے, جج تو عوام کو ہی کرنا نا یار. بالکل, بات تو یہ کہ عوام جو بات سوچے گی اور جہاں زیادہ لوگ سوچیں گے, یہی جمہوریت کا اصول ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس میں گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو تولتے تو نہیں ہم نے لوگوں کو اس قابل نہیں بنایا اس ملک کے 23 کروڑ عوام کو کہ وہ پروسیس کو اتنی. آپ انڈیا میں بھی چلے جائیں, جاہل لوگ بھی ہوں گے, بٹ ان کو سسٹمز کا پتہ ہوگا اور وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھیں گے, سوال کریں گے. اس لیے وہاں جمہوریت چل رہی ہے پچھلے 75 برس سے. تھینک یو سر, قاضی صاحب, تھینک یو سو مچ سر.